اس شب براعت میں بھی کچھ ایسے گناہگار ہوں گے جنہوں نے آنے والی زندگی برباد کر لی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، شب براعت بھی گزر گئی۔ کتنے لوگوں نے سچی توبہ کری، کتنے لوگ جھوٹ بولنے سے باز آئے، کتنے لوگوں نے اپنے رب کو راضی کیا، کتنے لوگوں نے آنسو بہائے، کتنے لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اپنا محاسبہ کرو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ مجھے بتاؤ، کیا تمہیں سچی توبہ نصیب ہوئی؟ کیا صرف رات میں گھومے، رات میں مزے کیے، کبھی اس چوراہے پر، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس بازار میں جا کر کے تم نے صرف تفریح کی، یا اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کی جو گناہ تم شب براعت سے پہلے کر رہے تھے بعد میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے؟ کتنے علماء نے بتایا، ہر مسجد کے امام نے بتایا، ہر عالم دین نے اپنی دعوت پہنچائی کہ یہ وہ رات ہے جس میں ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہے۔ یہ وہ رات ہے جھوٹ بولنے والے نہیں بخشے جائیں گے۔ یہ وہ رات ہے بغض، حسد، کینہ رکھنے والے نہیں بخشے جائیں گے۔ یہ وہ رات ہے ناحق قتل کرنے والے نہیں بخشے جائیں گے۔ یہ وہ رات ہے ناانصافی کرنے والے نہیں بخشے جائیں گے۔ ہر مسجد سے یہ صدا ہوئی اور غالباً ہر مسلمان نے سنی۔ پھر سننے کے بعد تم نے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی، یا وہی صبح وہی شامیں، وہی ڈگر وہی نگر، اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہو؟ یہ اپنے دل سے پوچھو، اپنے آپ محاسبہ کرو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو کہ جو رات کے سناٹے میں ہم نے دعائیں کی ہیں، یا اللہ ہمیں بخش دے، جو رات کے سناٹے میں ہم نے اپنی لمبی عمر کی دعائیں کی ہیں، جو رات کے سناٹے میں ہم نے اپنے عزیز اقارب مرحومین کے لیے دعائیں کی ہیں، وہ بارگاہ مولا میں قبول ہوئیں۔ ہماری بخشش کا پروانہ ہمیں ملا۔ پروانہ تب ملے گا جب صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ وہ گناہ کبھی نہ کرو۔ معاشرے میں اب بھی شرابیں بٹیں گی، پیے جائیں گی، شادیوں میں اب بھی بے غیرتی ہوگی، نامحرموں کو اب بھی دیکھا جائے گا، نامحرموں کے ساتھ خلط ملط ہو کر کھانا اب بھی شادیوں میں کھائیں گے۔ پھر شب برات کے فیوز و برکات سے تمہیں کیا ملا؟ کچھ نہیں۔ تم ایک ایسے انسان ہو جو چراغ کے اتنے قریب ہو کہ اس کا اجالا تمہارے اوپر نہیں پڑا۔ تم وہ انسان ہو جو دریا کے پاس بیٹھ کر کے بھی پیاسے رہے۔ تم وہ انسان ہو جو سوار ہونے کے باوجود منزل تک نہیں پہنچ پائے۔ شب برات یہ تو آفر تھا تمہارے لیے، اپنی نجات کا، اپنی بخشش کا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے انعامات تھا، اے میرے بندو مانگو میں تمہیں عطا کروں، بخشش چاہتے ہو میں تمہیں دوں، مغفرت چاہتے ہو میں تمہیں دوں۔ رات ہم قبرستان بھی گئے، ہم نے دیکھا کہ قبرستان کو بہت اچھا سجایا، جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں۔ ہر قبر پر پھول پڑے ہیں، لائٹنگ، لوگوں کا آنا جانا۔ لیکن وہیں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ نوجوان وہاں کھڑے ہو کر موبائل چلا رہے ہیں، پھول بھی ڈال رہے ہیں، موبائل بھی چلا رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں۔ اپنے عزیزوں کے جنازے اتارنے کے بعد شب برات میں گئے، رات میں گئے، مگر عبرت لے کے کچھ نہیں آئے۔ وہ وہاں بھی ہنسے، وہاں بھی ان کے دل پر کوئی ذرہ برابر یہ احساس نہیں تھا کہ مجھے بھی یہاں آنا ہے، مجھے بھی قبرستان میں آ کر کے ہمیشہ کے لیے سونا ہے۔ میرے وجود کو ہڈیاں کھائیں، میرے وجود کو سارے کیڑے کھا جائیں گے، میری ہڈیوں کو زمین کھا جائے گی، جسم سب کا سب مٹی ہو جائے گا۔ کوئی احساس نہیں تھا۔ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آدمی بازار میں گھومتا ہوتا اپنے لیے کپڑے خریدتا ہے اور اس کے نام کا کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے۔ انسان اپنی خوشیاں تلاش کرتا ہے اور اس کے موت کا وقت مقرر ہو چکا ہوتا ہے۔ قبرستان میں جو کیڑے اسے کھائیں گے وہ کیڑے بھی زندہ ہو گئے ہوتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہے کل کا پتہ نہیں، یہ سانس آ رہی اگلی آئے گی یا نہیں آئے گی،
کوئی بھروسہ نہیں. ہم نے جوان مرتے دیکھے, بچے مرتے دیکھے, بوڑھے مرتے دیکھے, امیر مرتے دیکھے, غریب مرتے دیکھے, رکشہ والے دیکھے, ایروپلین میں مرتے دیکھے. یہ زندگی میں حادثات جو ہوتے ہیں, کبھی ٹرین لوٹ رہی, کبھی پلین کریش ہو رہا, کبھی کچھ ہو رہا, کبھی کوئی حادثہ, کبھی کچھ, یہ تمہیں بتاتے ہیں کہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ کبھی بھی جب اللہ چاہے گا, اللہ نے مقرر وقت کر دیا ہے, اس دن تمہیں موت آ جائے گی. پھر یہی ہوگا کہ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, زینت نرالی ہو فیشن نرالا. ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. کن راہوں پہ جا رہے ہو, ادھر اندھیرا ہے آؤ. جو رات توبہ کی شب براعت میں, چھٹکارے کی رات, گناہوں سے معافی کی رات, اللہ کو راضی کرنے والی رات, اب اللہ کے بن کر پوری زندگی گزار دو. ہمارے اعمال میں, ہمارے مقدر میں, ہماری زندگی میں اب آنے والی شب برات تک جو تھا وہ لکھ گیا. کون زندہ رہے گا, کسے موت آئے گی. اللہ اکبر. کون مرض میں گرفتار ہوگا, کون سلامت رہے گا. کس کے پاس دنیا کی دولت آئے گی, کس کے پاس غرور آئے گا. کون دیندار بنے گا, کوئی بدکار بنے گا. کون اللہ کا نافرمان, کون اللہ کا فرما برداری میں زندگی گزارے گا. یہ سب لکھ گیا ہے. اور یہ لکھنا اب ایسا نہیں کہ انسان محتاج ہے کہ میرے مقدر میں یہ لکھ گیا, اللہ نے لکھا اب مجھے کرنا مجبوری ہے. نہیں, اللہ نے بندے کی استطاعت, بندے کے اعمال, بندے کی گریہ وزاری, بندے کا رونا تڑپنا, اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرنا, دعائیں مانگنا, معافی مانگنا, استغفار کرنا, اسی حساب سے مولا نے اس بندے کا مقدر بنایا. اللہ پاک کسی جان پہ بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کوئی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جاتا کہ وہ اٹھا نہ سکے. اللہ تو بے شمار ماؤں سے محبت کرنے والا ہے. جب ماں اپنے بچے کو تکلیف نہیں دے سکتی, یہ کوئی تشبیہ نہیں, تمثیل نہیں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ رب تو کائنات میں ساری محبت اکٹھا کی جائے, باپ کی محبت, بہن کی محبت, بیوی کی محبت, رشتہ داروں کی محبت, احباب کی محبت, پڑوسیوں کی محبت, معاشرے کی محبت, پوری دنیا کی محبت اکٹھا کی جائے, تب بھی اللہ رب العزت کی شان کے آگے کچھ نہیں ہے. ذرا غور کریں آپ, اتنی محبت کرنے والا, ارحم الراحمین, غفار, ستار, گناہوں کی معافی کرنے والا غفار, گناہوں پہ پردے ڈالنے والا ستار, ہمیشہ رہنے والا حی قیوم, کبھی اسے نیند نہیں, اونگ نہیں, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ نیند ہے نہ اونگ ہے. وہ رب اتنی محبت کرنے والا, اگر تم گڑ گڑاؤ تمہیں معاف نہیں فرمائے گا, یقینی طور پہ بخشش کا پروانہ تمہیں ملے گا. لیکن اپنے آپ کو اچھا بناؤ, نیک پرہیزگار بناؤ, گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو. اس رات جو تم نے دعائیں کی رات میں جاگے ہو, آج روزہ ہے الحمدللہ, بہت ساروں نے روزے رکھے, اللہ سب کی عبادات روزوں کو قبول فرمائے. لیکن میرے دوستو, اپنی زندگی میں تبدیلی لانا. اگر تبدیلی نہیں آئی تو رات کا سونا تمہارا بیکار ہے, اس کا کوئی پھل تمہیں نہیں ملے گا. یاد رکھو, اب ہمیں اپنے وجود پر دھیان دینا ہے, اپنی روح کو پاکیزہ کرنا ہے. اپنی زبان, اپنی آنکھ, اپنے دماغ کو ہمیں طیب و طاہر بنانا. اب ہم گناہ کی طرف انشاءاللہ نہیں جائیں گے. بد فعلی, بد دیانتی, برے کام, چغلی, غیبت, حسد, کینہ, نفرت پھیلانا, کسی کے خلاف سازشیں کرنا, کسی کو دھوکہ دینا, بے وفائی کرنا, انشاءاللہ یہ کچھ نہیں کریں گے. اللہ کے نیک بندے بن کر زندگی گزاریں گے. اور جو اللہ کا نیک بن جاتا ہے, اللہ کا ولی بن جاتا ہے, متقی بن جاتا, پرہیزگار, نیکوکار بن جاتا, وہ چلتا زمین پہ ہے لیکن سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں, سوراخوں کی چونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. یہ مقام اسے مل جاتا ہے.
اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف پیدا کریں اور نیک لوگوں کی صحبت حاصل کریں، چونکہ جیسوں کے ساتھ بیٹھو گے ویسے ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی کوئلے کے کام کرنے والے کے پاس بیٹھے، اس کی دکان پر جا کر سفید لباس میں، تو تھوڑا بہت اثر ضرور کالک کا آ جائے گا۔ جب آپ نیکوں کے پاس بیٹھیں گے تو نیکوں کا اثر آپ کے اندر ضرور آئے گا۔ جیسے کہ ایک بزرگ تھے، ان کا ایک خادم، ان کے اوپر پنکھا جھل رہا۔ خادم نے کہا حضور، اللہ والے کی بارگاہ میں لوگ مرنے کی دعائیں کیوں کرتے ہیں کہ میری قبر وہاں بن جائے، جیسے ہم دعائیں کرتے جنت البقیع اللہ ہمیں عطا کرتے۔ تو بزرگ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا جواب تمہیں کل ملے گا۔ جب کل ہوئی، وہ پنکھا جل رہا تھا، کہا حضور اب میرے سوال کا جواب دیجئے کہ لوگ یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے پاس ہماری قبر بنے، جہاں وہ ولی آرام فرمائے وہاں ہماری بھی قبر بنے۔ تو ان بزرگ نے ارشاد فرمایا تو جو پنکھا میرے اوپر جھل رہا ہے یہ کس پر جھل رہا؟ کہا حضور آپ پر۔ ارادہ کس کے لیے؟ آپ کے لیے، لیکن ہوا تو یہ جو پاس میں بیٹھے ان کے اوپر بھی جا رہی۔ خادم کے سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا اس لیے لوگ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں قبر بنانے کو اچھا سمجھتے ہیں کہ جب انعامات کی بارش اللہ کے محبوب بندوں پر ہوگی، ولیوں پر ہوگی، تو تھوڑی چھینٹیں ہم غلاموں کو بھی مل جائیں گی، ہم گنہگاروں کو بھی مل جائیں گی۔ رحمت اللہ کے ولی کی تربت پر ہوگی، مگر چند چھینٹیں پڑوس والوں پر بھی پڑیں گی، جیسے پنکھے کی ہوا پڑوس والوں پر بھی جا رہی ہے۔ تو نیکوں کے ساتھ رہیں، اچھے لوگوں کی دوستیاں اپنائیں۔ اور یہ جو شب براءت گزری ہے، صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں جو توبہ کی ہے اس پر قائم رہنا، کبھی اب گناہ نہیں کریں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ اس شب براءت میں بھی کچھ ایسے گناہ گار ہوں گے جنہوں نے آنے والی زندگی برباد کر لی، یعنی نہ انہوں نے عبادت کی نہ کوئی نیک اعمال کیے۔ میرے دوستو نیک بنو، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔